بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں ایت الکرسی کا عمل اور عامل بننا۔ اب اس میں لوگ تھوڑا کنفیوز ہوں گے تو میں یہاں پہ وضاحت کر دوں۔ جو عاملین حضرات ہیں ان کے تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، لیکن جو عوام الناس ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک عمل لکھا ہے اور ایک عامل بننا لکھا ہے۔ یعنی یہ عمل ایک ہے اور اس سے دونوں فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، آپ کا عمل بھی ہو جائے گا اور آپ عامل بھی بن جائیں گے اس کے۔ اب اس کے اندر عاملین حضرات کو نہیں بتا رہا ہوں، ہاں معافی چاہتا ہوں، نہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ عوام الناس کے لیے، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو ہوتی ہے تو اس میں ہر کوئی دیکھتا ہے، تو عامل حضرت کے ساتھ ساتھ دوسرے عوام الناس بھی دیکھ رہی ہے، تو یہ ہر کسی کو جو نہیں جاننے والے ہیں ان تک کہ یہ میسج پہنچ جاوے اور وہ سمجھ جاوے کہ عامل بننا اور عمل کرنا کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک عمل ہے بہت مجرب اور بہت آزمودہ اور بہت پاورفل عمل ہے، سورہ ایت الکرسی کا عمل ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک عمل ہوتا ہے اور ایک عامل بننا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے گا تھمبنیل پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کر کے کہ آپ اگر عامل بنتے ہو نا تو اس میں آپ کے سامنے روحانیت حاضر نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہو وہ کام ہوتے ہو۔ اور اگر عمل کرتے ہو نا تو اس کے اندر روحانیت آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ روحانیت میں ہر چیز داخل ہو جاتی ہے، موکلات، جنات، حمزات، پری وغیرہ جتنی بھی روحانیت ہے وہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، اب اس کی ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کی روحانی قوت کے اوپر۔ اب اس کی روحانی قوت کیسی ہے، یعنی عمل میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں، اگر اس کی روحانی قوت اگر اچھی ہوتی ہے تو اس کے سامنے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، تو یہ عمل کہلاتا ہے، اور ساتھ میں عامل بھی بن گیا وہ، تو اس کو دونوں فوائد حاصل ہو گئے۔ اور اگر اس کی روحانی قوت اگر کمزور ہوتی ہے تو روحانیت اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے کام مخفی طریقے سے، یعنی اس کو دکھیں گے نہیں، لیکن اس کے کام جو ہے جس مقصد کے لیے اس نے عمل کیا ہے اس کو اس کا مقصود پورا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو بھی کام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کے معاون و مددگار بنتی ہے وہی روحانیت جو اس کے سامنے حاضر نہیں ہو رہی ہے، اس کی روحانی پاور کمزور کی وجہ سے، لیکن وہ اس کا کام کرتی ہے غیبی طریقے سے، غائبانہ طریقے سے، اور اس کے کام اس کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے عامل میں، عامل بننے میں اور عمل کرنے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آپ کے سامنے جو یہ ایت الکرسی کا عمل ہے بہت پاورفل اور بہت مجرب اور بہت آزمودہ ہے۔ ایت الکرسی کے بارے میں کیا کہنا، بہت عظیم و شان چیز ہے اور بہت بابرکت چیز ہے، بلکہ بہت مجرب ہے۔ اور ایت الکرسی میں تو کیا بتاؤ، اس کا کیا کہنا ہے، کیا بہت لاجواب عمل ہے اور بہت لاسانی عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے، اور ایت الکرسی کے اتنے فوائد ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جس گھر میں ایت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین، خبیث ارواح وغیرہ داخل نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں، جس کھانے کے اوپر ایت الکرسی پڑھ کے لوگوں میں بانٹا جاتا ہے تو وہ کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، اور جو اگر فرض نماز کے بعد اگر ایت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسی مرا ویسی جنت میں داخل۔ اور بھی جو ہے بہت فوائد ہے ایت الکرسی سے۔ جو ایت الکرسی کا اگر عامل ہوتا ہے تو اس کے سامنے شرکت شیاطین ٹک نہیں سکتے۔ اگر ایت الکرسی کا جو اگر عامل ہوتا ہے وہ اگر کسی کے علاج کرنے اگر جا رہا ہے اور اگر اس کے اوپر اگر کوئی بد ارواح ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی شریر قسم کے جنات ہے، تو وہ عامل کو دور سے دیکھ کے ہی بھاگ جائیں گے۔ اگر نہیں بھاگیں گے، اگر وہاں پہ اگر کھڑے رہے تو وہ جل جائیں گے، بنا پڑے ہی جل جائیں گے، اس کا پاور اتنا رہتا ہے۔ ایت الکرسی بہت زبردست ہے اور بہت جامع چیز ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کر کے کہ جو ایت الکرسی کا عامل ہوتا ہے اس کے اوپر نہ ہی کسی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی خبیث ارواح کے اثرات ہوتے ہیں، نہ ہی کہیں جنات کے اثرات ہوتے ہیں، کسی قسم کے اثرات نہیں ہوتے۔ بغض سے، کینہ کپٹ سے، لوگوں کے حسد سے، لوگوں کے جلن سے، لوگوں کی کرنی سے، لوگوں کی کرتوت سے، ہر چیز سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایت الکرسی بہت زبردست ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے 5 صفات بیان کی ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو 5 صفت مجھ میں ہے، نہ ہی وہ کسی نبی میں ہے، نہ ہی کسی رسول میں، نہ ہی کسی پیغمبر میں، اور نہ ہی کسی
ولی میں ہے، نہ ہی کسی صحابی میں، نہ ہی کسی کتب میں، نہ ہی کسی ابدال میں، نہ ہی کسی انسان میں، نہ ہی کسی جنات میں، کسی میں وہ خوبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنی 5 صفتیں اس کے اندر گنوائی ہے، جس میں سے ایک یہ کہ اللہ رب العزت کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، نیند تو چھوڑو، اللہ رب العزت کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ کر کے کہ اللہ رب العزت الحی القیوم، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ ہے، نہ ہی انہیں موت ہے۔ ساری دنیا مر جائیں گی، ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ جب کوئی نہیں تھا جب بھی اللہ تھے، آج ساری دنیا ہے تب بھی اللہ ہے، ساری دنیا ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ رب العزت کی ذات برقرار رہیں گی۔ اللہ رب العزت جب سب کو موت دے دیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ کہا ہے وہ بادشاہ جو کہا کرتے تھے، کہا ہے وہ لوگ، تو ایک لمبی خاموشی ہوں گی، کوئی نہیں کہیں گا، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری حکومت ہے، میری بادشاہت ہے، سب کو موت آ جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ آگے کیا ہوا ہے اور آگے کیا نہیں ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور آگے کیا ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، اور جو مر گئے ان کے ساتھ کیا بیتری ہے، کیا نہیں بیتری ہے، کس حال میں ہے، جنت میں ہے، جہنم میں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ اگر بارش ہو رہی ہے تو اس بارش کے قطرات اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ اس میں کتنے قطرے گرے ہیں۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ اور پانچویں صفت اللہ رب العزت فرما رہے کر کے کہ میری جو کرسی ہے وہ جو ہے 7 زمین اور 7 آسمان کو گھیرے ہوئے، کوئی ایسی معمولی کرسی نہیں ہے کہ 5 سال میں کرسی چینج ہو جائیں گی، کوئی پولیٹیشین کی کرسی نہیں ہے، کسی ساگوان کی لکڑی کی یا کسی پتل کی یا کسی تانبے کی یا کسی لوہے کی یا کسی مضبوط سے مضبوط لکڑی یا مضبوط سے مضبوط لوہا بھی جنگ پکڑ لیتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، کرسی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری کرسی جو ہے 7 زمین اور 7 آسمان کو گھیرے ہوئے، ابھی لوگ کہیں گے کہ ہمیں دکھتی کیوں نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام جو چل رہے نا، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں چل رہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے چلا رہے۔ اور اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے کے لیے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اللہ رب العزت کے فرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، جب عرش کو اٹھا رہے تھے یعنی آپ کی کرسی کو اٹھا رہے تھے تو فرشتوں سے نہیں اٹھ رہی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھو اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو جو ہے انہوں نے تسبیح پڑھی، اور اس کے اندر بھی موجود ہے 29 پارے میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ رب العزت کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، کوئی معمولی بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ ابھی یہاں پہ بات بہت ہو گئی، اور اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ اس عمل میں حصار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہو یہ بہت مجرب حصار ہے اور بہت مجرب عمل ہے، سمجھے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ابھی میں طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ یہ عمل پھر سے بتا دوں کر کے کہ اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک حصار ہے۔ آپ اگر اس عمل کو اگر پڑھتے ہو تو آپ کے جتنی بھی خبیث ارواح ہے جو آپ کو نقصان دینے والی ہے آپ کے عمل کے دوران، وہ آپ کے پڑھنے سے ہی وہیں سے جل جائیں گی یا وہاں سے بھاگ جائیں گی، اور جو آپ سے دوستی رکھتے ہیں، جو آپ سے مانوس ہوتے ہیں، وہ آپ کے قریب آئیں گے، یعنی نیک ارواح آپ کے قریب آئیں گی، بد ارواح آپ سے دور چلی جائیں گی، سمجھے۔ تو آپ کو ڈرانے ورانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی ایک بہت مجرب کڑا ہے اور بہت مجرب حصار ہے، اور اسی کا آپ کو عمل کرنا ہے اور اسی کا آپ کو عامل بننا ہے۔ ابھی اس کا طریقہ یہ کر کے کہ آپ کو جو ہے 9 چندی جمعرات سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ جس گھر میں کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ اچھی خوشبو لگاؤ، اس گھر میں اچھی خوشبو بھی جلاؤ، بخور اچھا جلاؤ، اس گھر کو پاک صاف رکھو، اور اس گھر میں جو ہے آپ کے علاوہ جو ہے کوئی اور داخل نہ ہوئے۔ عمل آپ کا 40 دن کا ہے، 40 دن تک کے آپ کو اس گھر میں عمل کرنا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور پھر جو ہے گھر تنہائی والا ہو، کمرہ تنہائی والا ہو۔ اس عمل کو مصنف نے تو یہاں پہ عصر میں لکھا ہے، عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن میں جب اس عمل کو کرنے بیٹھا تھا تو میں نے جب حاضرات میں چیک کیا تھا تو میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا تھا، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد کرو، مجھے بتایا گیا تو میں نماز عشاء کے بعد کرنا شروع کیا، تو الحمدللہ مجھے کامیابی ملی نماز عشاء کے بعد۔ لیکن پھر میں نے پوچھا تو بتایا گیا کر کے مجھے اجازت ملی
کہ اس کو آپ اثر میں بھی کر سکتے ہیں، جو مصنف نے لکھا ہے اثر میں بھی ہے اور نماز عشاء بعد بھی ہے، لیکن یہاں پہ نماز عشاء بعد اس کے لیے میں کہتا ہوں نا کر کے کہ جو کتابیں جو ہوتی ہے وہ عامل کے لیے ہوتی ہے، عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کتابوں میں سے اگر عمل اٹھا کے کر لیتے ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی نقص اور کوئی نہ کوئی چیزیں رہتی ہے جو صرف عامل ہی پکڑ پاتا ہے، دوسرے لوگ نہیں پکڑ پاتے۔ تو مجھے وہاں پہ ڈاؤٹ ہوا تو اس کے لیے میں نے وہاں پہ مصنف سے یہ غلطی ہوئی کہ نماز عشاء بعد بھی لکھنا چاہیے تھا، بس خالی وہ غلطی ہو گئی۔ تو میں نے جب حاضرات میں نے پوچھا تو بتایا گیا مجھے کہ نماز عشاء بعد بھی کر سکتے ہو اس کو، اور نماز عصر بعد بھی کر سکتے ہو، ابھی آپ کی مرضی۔ میں نے نماز عشاء کے بعد کیا تھا، اگر نماز عشاء بعد کرنا چاہتے ہو تو نماز عشاء بعد کرے، نماز عصر بعد کرنا چاہتے ہو تو نماز عصر بعد کرے۔ بہرحال جو بھی ٹائم رکھے، ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی کمرہ رکھے، جگہ پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑا پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگائے اور اس گھر میں بھی اچھی خوشبو جلاوے، اور عمل تنہائی میں کرنا ہے، آپ کے آجو باجو اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ یہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے نا آیت الکرسی، تو بہت فیمس ہے، آپ کو آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو 40 دن بھی کر سکتے ہو، 41 دن بھی کر سکتے ہو، تو بہتر ہے کہ آپ 41 دن کرو۔ میں نے 41 راتوں تک کے عمل کیا ہے، آپ بھی 41 راتوں تک کے عمل کرو۔ جب آپ 41 راتوں تک کے عمل کرو گے تو آپ کا اگر روحانی پاور اگر اچھا ہوگا تو 15 دن میں یا 20 دن میں یا 25 دن میں جو ہے موکلین کی حاضری شروع ہو جاتی ہے، موکل حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب تک کہ آپ کا عمل نہیں ہوئے آپ ان سے بات چیت نہیں کریں، آپ کو پورے 41 دن تک کے عمل کرنا ہے۔ 41ویں دن جب وہ آئیں گے سلام کلام کریں گے، پھر آپ ان سے سوال جواب کرو، آپ ان سے معاہدہ طے کرو، آپ ان سے ایگریمنٹ کر لو، آنے جانے کا طریقہ پوچھ لو، ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ آپ ان سے جائز کام لو، ناجائز کام نہیں لینا، اگر ناجائز کام لوں گے تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہو۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت ضروری ہے، بنا اجازت کے آپ اس عمل کو کریں نہیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں نا، جس ویڈیو میں بولوں اجازت لینا شرط ہے تو اس ویڈیو میں اجازت لینا شرط ہے، اور اس ویڈیو میں اجازت لینا بھی ایسا کمنٹ میں اجازت نہیں لینا ہے کہ کمنٹ کر کے آپ اجازت لے لے، سرسری اجازت لے لے، یہ ایسا آلو چالو عمل نہیں ہے، یہ بہت زبردست اور بہت پاورفل عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے مجھ سے پرسنل اجازت لینا پڑے گا میرے واٹس ایپ نمبر پہ، اور گروپ میں نہیں لینا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پہ لینا پڑے گا، اور اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتانا پڑے گا، اس کے بعد اجازت ملے گی۔ حاضرات میں چیک کیا جائے گا کہ آپ اس عمل کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اگر لائق ہے تو اجازت ملے گی، اگر آپ لائق نہیں ہے تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ واٹس ایپ پہ اجازت لینا شرط ہے، کمنٹ کر کے اجازت نہیں لینا، پھر سے بتا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہو، اور 41 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہو۔ دونوں عمل مجرب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 313 والا ہی کرو، 313 مرتبہ والا ہی پڑھو۔ تو اور اس میں حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پاورفل عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔